ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ سر، جنگ ختم ہو گئی اور یقیناً یہ جنگ جو کہ 3 دن کی بھارت ایک بڑی طاقت کی ننگی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے صرف 5 گھنٹے میں اس جنگ کو کلوز کیا، لیکن جس 5 گھنٹے میں جو پاکستان نے ریئیکٹ کیا پوری دنیا میں اس کی گونج ہے، اور یہ جنگ افواج پاکستان نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، عوام کی سپورٹ سے، ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ایک مضبوط ادارہ، کمزور معیشت، کمزور سیاست، اس کے باوجود جذبہ ایمانی اور شہادت کے جذبے نے ایک بہت بڑی جیت دی۔ اب اس جیت کے بعد اس خطے میں جو تبدیلی کی امید ہے، کیونکہ اب بھارت کے اوپر بہت سارے بڑی طاقتوں اور دوسرے ممالک کے انحصار تھے، اور چھوٹے ممالک جیسے بھوٹان ہے، نیپال ہیں، سارک ممالک ہیں، ایون افغانستان، وہ بھی بہت دباؤ کا شکار تھے۔ تو کیا اس خطے کی پالیسی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے تبدیل ہوگی؟ کیونکہ پاکستان ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے، تو فارن پالیسی کیا ہوگی، اس خطے کی پالیسی کیا ہوگی، دفاعی پالیسی کیا ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان یہ جنگ جیتنے کے بعد اب اس کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ اس کا سیاسی استحکام ہے، معاشی ترقی ہے، دہشت گردی سے فائٹ ہے، اس کا قلع کما کرنا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو اب اندرونی طور پر، داخلی طور پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اپنی جیت کو کس حد تک دنیا میں کیسے وہ جا کر پوری دنیا کو بتا سکے جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس لڑائی سے واٹر ٹریٹی اور ایک بہت ہی اہم ایشو کشمیر جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا ہے، اور خود سپر پاور امریکہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ثالثی کریں گے، تو وہ کیسی ثالثی ہوگی؟ ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے، اور وقت ملا تو اس پہ بھی جائیں گے کہ ٹرمپ کا وزٹ تھا ابھی خلیج کا، وہاں پر جناب نے کی چاندی کی تو 83 تحفوں کی اور پتہ نہیں کس کس کی جو ہے وہاں پر بارش ہو گئی، جہاز بھی دیے گئے، $600 بلین کا سرمایہ کاری کی بات کی گئی، $142 بلین کی دفاعی، $200 بلین کا خلیج کے ممالک، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایک ابراہیم ایکارڈ کے اوپر آپ کے ٹرمپ کو وہاں ناکامی ہوئی، اور وہ سعودی عرب اس سلسلے میں ایگری نہیں کیا، اور اس کی وجہ فلسطین ہے۔ تو اس کے اوپر بھی تھوڑا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور سابق سیکرٹری دفاع، سابق نگراں وفاقی وزیر نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفنس، آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں نذیر حسین صاحب، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ، صدر پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹریز، آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اب سب سے پہلے میں آتا ہوں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حالیہ جنگ ہوا ہے، اور ظاہر ہے اس جنگ، یہ جو خطہ تھا، اس سلسلے میں امریکہ کی جو پالیسی تھی، یہ جو چھوٹے ممالک کی پالیسیز تھی، چین کی تھی، آپ کے روس کی پالیسی تھی، ایون خلیج ممالک کی جو یہاں پر انٹرسٹ تھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو پہلے والی یہاں اس خطے کی پالیسی تھی، دفاعی اور فورن پالیسی، اس میں کس حد تک بڑی تبدیلی آئی ہے اور کیا آئی ہوگی سر؟ دیکھیے، ایک تو بڑا واضح تھا 9-10 مئی کی رات سے پہلے اس خطے کے ممالک کا خیال یہ تھا کہ بھارت چونکہ اس علاقے کا چودھری بن چکا ہوا ہے، تو اس کی ہر جائز ناجائز بات کو تسلیم کرنا ان کے لیے تقریباً ایک قسم کا فرضی بن چکا ہوا تھا۔ لیکن 9-10 کی رات کے بعد سے جو ایک تبدیلی ہے، اس کا بہت بڑا ایک اثر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
ہمارے ساتھ ایک بنگالی آفیسر تھے جو ہمارے ساتھ 71 میں وہاں موجود تھے. جب مسئلہ بنا تو وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے. ان کا ایک پیغام آیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم دل و جان سے پاکستان کے ساتھ. یہ وہ بنگالی آفیسر بات کر رہا ہے جو 71 میں پاکستان کے خلاف تھا، پاکستان فوج کے خلاف تھا. دوسرا اس نے کہا جی اگر ضرورت پڑی تو ہم چکن نیک پہ، جو ان کی سدرن 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، بھارت کے لیے ایک رستہ ہے، اس پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں. تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ کل تک جہاں بھارت کے شادیانے بج رہے تھے، بھارت کا سب کچھ ہو رہا تھا، آج وہ کس طرح سوچ گئے. دوسری چیز جو مجیب الرحمان شامی صاحب کے مجھے ایسی بات کر رہے تھے بتائی، انہوں نے کہا جی کہ جب 71 کی جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش بنا ہے، تو چون لائی نے اندرا گاندھی کو کہا تھا کہ آپ نے ہوا میں بیج بوئے ہیں، اب آپ کو آندھیوں سے لڑنا پڑے گا. وہ جو انہوں نے بیج بوئے تھے وہ آندھیاں تو چل پڑی ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کی جو خطے میں جارہداری تھی وہ نہ صرف چیلنج ہوئی ہے بلکہ اتنی اسٹرانگلی چیلنج ہوئی ہے کہ بھارت کو خود اپنے آپ پہ شک پڑنے لگ گیا ہے. اب وہ جو بھی سپورٹ کر رہے تھے، ہمارے بہت سے ایسے دوست ممالک تھے جو زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی بھارت نے. جسے ایک ملک کی تو اسٹریٹجک آئل ریزرو بھارت نے ہے، اور ابھی بھارت کے ساتھ $100 بلین کی تجارت کے معاہدے بھی تھے، جس میں وہ دفاعی سامان کی بات کی گئی تھی. اب ان کے لیے ہما فکری ہے یہ کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کو کل تک ہم ایسے سمجھ رہے کہ جو اسے کہا جائے گا یہ مان لے گا، تھوڑی اڑی کرے گا، لیکن پھر بات راست پہ آ جائے گا. اب وہ بات لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے. یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے پاکستان، اور بحیثیت قوم سب نے مل کر وہ جواب دیا ہے کہ جو میرا خیال ہے ایک قسم کا لیسن بن جائے گا. جب بھی کبھی ماڈرن وارفیئر کی بات ہوگی، جب بھی کبھی ریزالو کی بات ہوگی، جب بھی یہ بات آئے گی کہ کیا صرف ٹیکنالوجی انف ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہوتی تو افغانستان میں امریکہ بہت پہلے معاملات طے کر چکا ہوتا، اور اگر صرف ٹیکنالوجی ہی کافی تھی تو کیا بھارت کو اتنا بڑا دل دھچکا لگا وہ لگ سکتا تھا. دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ نہ صرف ہم ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں اس کا استعمال، بلکہ اس کا بہترین استعمال کر سکتا ہے، تو وہ پاکستان اس کے ایک واضح مثال ہے اس کی. ٹھیک ہے سر، میں آگے آتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں. میں ذرا پہلے جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی طرف جاتا ہوں. اچھا جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، جنگ تو آپ ماشاءاللہ جیت گئے، اور اب پوری دنیا میں اہم ترین ایشوز جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گیا ہے. اور ظاہر ہے میں نے ابھی جیسے جنرل صاحب سے پوچھا کہ اب پاکستان اس خطے میں کہاں کھڑا ہے، اور وہ پالیسی جو بڑی طاقتوں کی تھی اس میں یقیناً بہت تبدیلی آئے گی، کیونکہ پورا ریلائی تھا بھارت کے اوپر، امریکہ کا بھی، روس کا بھی، ان کے مفادات تھے. اب وہ کہاں کھڑے ہیں، اس پہ بھی آپ چاہیں تو کمنٹ ضرور دیجیے گا. لیکن میں چاہتا ہوں سر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اب جو اس وقت جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، لیکن ہم کمزور سیاسی نظام پہ کھڑے ہیں، ہم کمزور اداروں پہ کھڑے ہیں. ہمارے ادارے بہت کمزور ہیں ماں سوائے فوج کے، اور ہم نے دیکھا کہ ادارے اگر مضبوط ہوں اور آپ کی معیشت کمزور بھی ہو، آپ کی حکومت کمزور بھی ہو، آپ کی سیاست کمزور بھی ہو، لیکن اگر ادارہ مضبوط ہے تو آپ جنگ جیت سکتے ہیں، اور وہ نظر آیا. تو داخلی طور پر پاکستان کو اور قومی آہنگی کے لیے اور داخلی طور پر پاکستان کو اب ظاہر ہے سیاسی استحکام کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی ملک جنگ جیت لیتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ان کی فوج کو اس نے زیر کیا ہے یا ایک کوئی آپریشن جیت گیا ہے یا بیٹل جیت گیا ہے. اوور آل تو ہم نے یہ جنگ جیتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ نے جیسے پہلے کہا، یہ جیسے کہ عام سب لوگ جانتے ہیں کہ وار از اے کنٹینیوشن آف پالیسی. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ملک جیتا ہے ایک دوسرے ملک کے خلاف. اگلی دفعہ اگر پھر شرارت کی
مودی نے، جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اتنی ہمت وہ نہیں پکڑے گا، لیکن جیسے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھی اور ملکوں کی مدد سے شاید وہ اس قسم کا کام کریں گے، تو میرا اپنا خیال یہ، بلکہ میں اپنی لیڈرشپ کو یہ مشورہ دوں گا، اگر میرا مشورہ کسی قابل ہے، کہ اب ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں. جب بھی اگلی دفعہ کوئی اس قسم کی بات ہوتی، ٹیبل پر تو ہم کریں گے ہی، وہ بعد میں بات صاف ذرا کہ ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں وہ کر لیں گے. تو جہاں سے پانی آتا ہے، جس کو یہ روکنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارا ہدف ہونا چاہیے، اور کشمیری بہن بھائیوں کو ظلم و استبداد سے ہمیشہ کے لیے بچانا بھی ہمارا ہدف ہونا چاہیے. اس بات کو میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں. اب آپ نے بات اصل میں کی کہ اندرونی طور پہ، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ، یہ ہمارے مجاہد جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور ابھی میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، کئی دنوں سے سب کو پتا ہے کہ کیا کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اسی محلے سے، انہی شہروں سے، انہی گاؤں سے اٹھ کر آئے جہاں سے آپ اور میں ہیں، جہاں سے باقی ہمارے بہن بھائی ہیں. تو کیا ہمیں اتنا پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور افواج پاکستان کو دنیا کی ٹاپ کی افواج میں شامل کر سکتے ہیں، تو کیا ہماری جوڈیشری 134 نمبر سے 50ویں نمبر پر نہیں آ سکتی؟ کیا ہمارا گورننس کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا؟ کیا ہماری اکانومی اچھی نہیں ہو سکتی؟ تو میرا خیال ہے کہ اس نئے بلبلے کے ساتھ ہمیں اپنے تمام اندرونی معاملات طے کرنے چاہیے. اور ایک چیز کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ جس طریقے سے اس حکومت کے پیچھے اور افواج پاکستان کے ساتھ تمام قوم کھڑی ہو گئی تھی اور ہر چیز انہوں نے اپنی بھلا دی تھی، جو ان کی پولیٹیکل افیلیشن ہے، جو کچھ بھی ہے. تو اب حکومت اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ قوم کو اسی طریقے سے پیار واپس کریں اور اسی طریقے سے گلے لگائیں جیسے کہ وہ ان کے ساتھ بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تھے. بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انٹرنل معاملات کو سیدھا کرنے کا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ذہین لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کر دیے، کیا وہ اس بات کو بھی سمجھیں گے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ٹھیک ہے، بڑی بات کی آپ نے سر. لیکن میں ذرا سا پہلے نذیر صاحب کی طرف آؤں، پھر ایک اہم ایشو پہ بھی آپ سے رائے لوں گا. اچھا نذیر صاحب، یہ جو جنگ جیتی ہے، اس سے 3 ایشو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ منظر عام پہ آ گیا. ایک واٹر ٹریٹی کا جو کینسل کیا ہے وہ، دوسرا دہشت گردی جو پاکستان کے اندر بین الاقوامی طاقتیں اور بھارت کرا رہا ہے وہ بھی آ گیا ہے کہ اب یہ ٹاکس میں اس کو بھی شامل کیا جائے گا، ایک پریشر بلڈ کیا جائے گا. اور تیسرا کشمیر کا ایشو. اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو خطے میں توازن ہے، پہلے تو بھارت کی طرف گیا ہوا تھا نا، روس بھی ادھر تھا، امریکہ بھی ادھر تھا، آپ کے سارک ممالک بھی سارے ادھر تھے، آپ کے خلیج ممالک کی بہت بڑی تعداد ادھر تھی، میرے دنیا ادھر تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ اس خطے کی طاقت بھارت ہے. تو اب توازن کا کیا حال ہوگا؟ اور سر یہ کشمیر ایشو انہوں نے کہا کہ یہ اب کوارڈیلیٹرل ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کوارڈیلیٹرل ہے جس میں چین کو انکلوڈ کیا ہے، یا پینٹا ہے یعنی 5 اس میں شامل ہیں، کشمیری عوام کو بھی اس میں شامل کیا جائے؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ جی بہت شکریہ. اس 4 یا 5 دن کی جنگ نے بہت سے متھ جو تھے وہ توڑ دیے ہیں. ایک جو متھ ابھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہندوستان اس ریجن کا ہیجمون ہے یا وہ ہیجمون بننا چاہ رہا تھا، وہ ختم ہو گیا. وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ان کی طاقت کیا ہے اور ان کے اپنے جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ کتنی کمزور ہیں. وہ پاکستانی فوج نے اور پاکستانی عوام نے مل کے وہ جو ایک قسم کا ہوا کھڑا کیا ہوا تھا وہ ختم کر دیا. ہندوستان کی ایک اور بھی خواہش تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم مونرو ڈاکٹرین کا فائدہ اٹھائیں. مونرو ڈاکٹرین تھی امریکہ کی کہ جو ان کا ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اس میں اور کوئی نہیں آئے گا. تو ہندوستان بھی یہ چاہ رہا تھا امریکہ سے مل کے کہ ایشیا میں صرف چائنا ہی نہ ہو، ہم بھی ہوں اور ساؤتھ ایشیا ہمارے ڈسپوزل پہ ہو. یہ ان کی ایک ذہنی اختراج تھی، وہ میرے خیال میں پاش ہو گئی. اب ان کو سمجھ لگ گئی کہ وہ مونرو ڈاکٹرین ان کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے. اور تیسری چیز
دنیا ملٹی پولارٹی کی طرف جا رہی تھی کافی سالوں سے، یا بائی پولارٹی کی طرف جا رہی تھی. جیسے پہلے آپ نے منشن کیا کہ کچھ لوگ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کدھر جانا ہے. اس جنگ نے 4 یا 5 گھنٹے کی جنگ نے پوری دنیا کا ڈائریکشن بدل دیا. اب سب کو پتا ہے کہ چائنا اور امریکہ پیئر کمپٹیٹرز ہیں. اب یہ صرف وقت کی بات ہے کہ نمبر 1 کون ہوتا ہے اور نمبر 2 کون ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان کا رول پیوٹل ہوگا. جیسے ہمارے جنرل صاحب نے فرمایا تو ہمارا رول پیوٹل ہوگا. ایک میں عرض کر دوں، یہ موقع خوشی کا ہے، یہ موقع سیلف کانفیڈنس کو ری گین کرنے کا ہے، لیکن یہ بھی موقع ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اپنے آپ کو ایک مشن دیں کہ جب ہم 100 سال کے ہوں اس وقت پاکستان ایک مڈل پاور ہو چکا ہو. چونکہ آپ نے ڈائریکشن سیٹ کر لیا ہے، آپ نے تقریباً یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ فیوچر کی ایمرجنگ سپر پاور کے ساتھ الائی ہیں ان کے، اور ہو چکے ہیں. اور یہ جو چائنیز ٹیکنالوجی اور پاکستان کا ہیومن ریسورس، یہ جو فیوژن ہے، یہ ون ون سچویشن ہے. اس کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ آئندہ چلے گا. باقی جہاں تک بات کہ جو مین ایشو ہے، میں اس کو کہوں گا مدر آف آل کانفلکٹس، وہ ہے کشمیر ایشو. 70 سال سے گلوبل کمیونٹی نے اس ایشو کو ریزالو نہیں کیا. اب اس نے ٹرانسفارم کیا اپنے آپ کو. اس کے اندر سے ایک اور ایشو نکل آیا کہ انڈس واٹرز ڈسپیوٹ کر دیے ہندوستان نے. اس کے اندر سے ہندوستان نے ایک نئی ایسیمیٹرک ڈاکٹرین اڈاپٹ کی جو کہ ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہے. چاہے BLA ہو یا TTP ہو، میرے خیال میں ہمیں کھل کے بات کرنا چاہیے کہ ان کو سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے. اور جب بھی ہندوستان کو اندرونی طور پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، الیکشن جیتنا ہوتا ہے، کوئی اور ان کی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی چیلنج ہوتا ہے، خاص کر RSS کو یا RSS کی سپورٹڈ گورنمنٹ کو جیسے BJP ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، پاکستان کے اوپر ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ پاکستان ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے. ہم نے 10 سال تک FATF کو بھگتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہندوستان نے ایک کہانی بنی ہوئی تھی، ایک نیریٹو بنا ہوا تھا. اب آ کے جس طرح پہلے جنرل صاحب نے کہا ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ BLA کو بھی وہی سپورٹ کر رہے ہیں، TTP کو بھی وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں جو چیز یہ بھی دنیا کو بتانی چاہیے اور ہندوستان سے منوانی چاہیے کہ جب بھی ان کی انٹرنل ایشوز ہوں گے وہ پاکستان کو استعمال نہیں کریں گے. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کے نام پہ جیتا جاتا ہے، جب مسائل ہوتے ہیں تو پاکستان کا نام لے کے برا بھلا کہا جاتا ہے اور اپنی عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک متھ بھی ٹوٹنی چاہیے، اور آئندہ جرأت نہ کرے انڈیا اور خاص کر BJP کے جو لیڈرشپ ہے کہ وہ پاکستان کو خواہ ساکن کرے. پہلگام کا جو معاملہ ہوا آپ کے سامنے ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی تک کتنے دن گزر گئے، وہ کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے، آپ کو بالکل نہیں دے سکے. کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے یہ ثابت نہیں کر سکے. لیکن یہ کہا کہ جی ہم آپ کے ہاں جو ٹیررسٹ سو کالڈ لوکیشنز ہیں ہم ان کو خود ٹیک آؤٹ کریں گے. اور میں ایک لفظ اور کہہ دوں، یہ جو استعمال کرتے ہیں فریز کہ یہ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے، یہ بہت ہی مس لیڈنگ الفاظ ہے جو کہ امریکہ میں ایجاد ہوا تھا اوباما کے دنوں میں کہ انسانوں کو مارنا امریکن لا میں منع تھا، اور ان کو ری ڈیفائن کر دیا گیا کہ انسانوں کو مارنے کے لیے کہہ دو کہ یہ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے. تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں ایک بریک پہ ناظرین، بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور اپنی اس بحث کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت بہت کمزور
پاکستان کی سیاسی نظام بہت کمزور، پاکستان کے دیگر ادارے خاص طور پہ انصاف کا ادارہ بہت کمزور، احتسابی ادارہ بہت کمزور، سارے ادارے کمزور، لیکن اس کے باوجود ایک ادارہ جو مضبوط، جس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، بڑی انگلیاں اٹھی ہیں اس پہ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا، اور وہی پروفیشنلزم۔ اللہ کا شکر ہے کہ 5 گھنٹے میں ایک بہت بڑی جیت آپ کو ملی، ایک بہت بڑی فوج کے خلاف، ایک بہت بڑے جمہوری سیاسی مضبوط نظام جو بھارت کا تھا اس کے خلاف، معاشی بھارت مثلا بہت بڑی معیشت ہے، 5ویں طاقت ہے، تو ایک ادارے نے اس کو شکست دی سر، اور وہ فوج نے، اللہ کی مدد سے، اور پوری قوم اور پوری سیاسی جو اس ملک میں جو سیاسی جماعتیں تھیں سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں، چاہے وہ دینی جماعت تھی چاہے وہ سیاسی جماعت تھی۔ تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ پاکستان میں ان اداروں کو جو کہ اس وقت عدلیہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، پارلیمنٹ ہے، احتسابی ادارے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں بھی ہوش آئے، ان اداروں کو مضبوط کریں، ایک۔ اور دوسرا یہ سر کہ اب پاکستان کو سیاسی استحکام کے لیے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اب داخلی طور پر کیا کرنا چاہیے سر؟ ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا رنگ میں بھنگ ڈالنے کی اگر اجازت دیں، دیکھیے میں 3-4 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب نہرو کی صدارت میں جب کانگریس نے اعلان کیا کہ پاکستان غیر فطری ریاست ختم ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی بطور شمشیر، کیا اندرا گاندھی نے جب کہا کہ 2 قومی نظام نے بنگال میں دفن کر دیا ہے، یا سونیا گاندھی نے کہا کہ پاکستان سے فوجی نہیں روشل اور دوسرے طریقوں سے جیتا جائے پاکستان کو، اور مودی نے کہا کہ تھوڑی سی زمین رہ گئی اس کو ختم کر دی جائے گی، کیا یہ جو سوچ ہے ایک کامن تھریڈ ہے کانگریس بی جے پی سب، کیا یہ ختم ہو گئی ہے؟ نمبر 2، کیا جو بھارت کے ذہن میں یہ تھا اور امریکہ کے ساتھ مل کے تھا، اس خطے میں پاکستان کو اور چین کو نمبر 1 علیحدہ کر دیا جائے گا اور پاکستان کو سی پیک سے اسکویز آؤٹ کر دیا جائے گا، اور پاکستان کو اسٹیج پہ لے آیا جائے گا کہ پاکستان ان کی ہر بات ماننے پہ تیار ہو جائے؟ کیا ہم وہ جو ختم ہو گئی ہے، کیا امریکہ اس پاکستان کے اتنے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی ہے یہ ہضم کر پائے گا، یا ان کے دوسرے دوست ہضم کر پائیں گے؟ دیکھیے جب ان سب کا ہم جواب دے لیں گے نا تو پھر ہمارے لیے ریئلٹی چیک کرنا آسان ہے۔ ابھی جنگ کا صرف ایک مرحلہ طے ہوا، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، میرے اللہ کرے میری سوچ غلط ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ اسی دن ختم ہوگی جس دن یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پاکستان گھٹنے ٹیک دے، جو نہیں ہونا۔ پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی افواج نے ثابت کر دیا، ہر جو آپس میں ہمارے آپس میں اختلافات تھے وہ بھول کر ختم کر کے پاکستان کھڑا ہو گیا، شاید یہ پاکستان ماننے کو تیار ہے۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ بھارت ٹکڑے ہو جائے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے چون لائی کی کوٹیشن دی تھی، اس نے ہوا میں بیج بویا ہے، آندیاں چل پڑی، یہ آندھی اس کو لینا پڑے گا۔ اس ابھی سیٹ دیٹ، دیکھیے جی اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ابھی یہ نہیں کہ ہم کریں گے، بات نہیں ہے، پاکستان کو شروع کر دینا چاہیے تھا، اتنا ضروری ہے، جس میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں، ایک تو آپ کی عدلیہ ہے، اس میں جو کچھ بھی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی گئی ہیں اپنے آپ کو ایک سیاسی نقطے کو آگے بڑھانے کے لیے، میرا خیال ہے ان کو ہم لے کے جائیں واپس، جس پہ ہم نے شروع کیا تھا، عدلیہ کو وہاں پہ لا کے چھوڑ دیں اور عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیں، اور جو ہمارے سسٹمز ہیں ان کو ہم اس طرح امپروو کریں کہ ہمارا جو اعتماد ہے ہماری عدالتوں پر وہ اتنا بحال ہو کہ ہم آنکھ بند کر کے ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں، اس میں کوئی چوچا نہیں گنجائش نہ۔ نمبر 2، آپ کی جو پارلیمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پارلیمنٹ ایک خود قبضے میں ہے چند 1-2-4 شخصیات کی۔ جب تک آپ کی پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوگی اپنے فیصلے کرنے میں، جب تک آپ کی پارلیمنٹ ایسی نہیں ہوگی کہ 6 بندے بیٹھ کر 5 منٹوں میں 58 قانون بنا دیں،
جب تک پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکلے گی آپ کے مسائل سیاسی مسائل حل نہیں ہوں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک اجتماعی دانش ہے فوج قوم کی ہے جن کو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہ ذاتی طور پہ جیسے بھی ہوں گے, جب لیکن اجتماعی دانش اگر ایک کام میں آئے گی تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. اور اکانومی کے بارے میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری اکانومی اس وقت بہت لمیٹڈ ہو کے رہ گئی ہے اور سکویز ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ہمارے آپ کے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی زراعت کی 2 فصلیں بیٹھ جائیں تو آپ کے ملک کی اکانومی بیٹھنے کا خطرہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے زراعت ڈیفینیٹلی سیکٹر جو آپ کو رزلٹ دے سکتا ہے. اس کے ساتھ جو باقی ہیں اکانومی کے ہمارے ذرائع شعبے جو ہیں, مینوفیکچرنگ ہے جس میں ہماری کیا کہتے ہیں بہت جس مہارت کا پاکستانیوں نے ثبوت دیا ہے جنگ میں, جس طریقے سے انہوں نے یہ انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب کچھ کو عبور کر کے جو پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے بچے ہیں جنہوں نے سب کچھ ترتیب دیا ہے, ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے, ٹیکنالوجی کو امپروو کیا ہے. جب تک اس کو ہم ایک سیکٹر کے طور پہ آگے بڑھائیں اس کو, میرا خیال ہے کہ یہ جو چند ایک چیزیں ہیں میرا یہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ ضرورت ہم کریں گے بیٹھ کے, نہیں, ہمیں کرنے شروع کر دینی چاہیے تھی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو سیاسی اس وقت قیادت ہے اس کو اپنے دائرے سے باہر نکلنا. جس دن وہ اپنے دائرے سے باہر قدم رکھ دے گی, شخصیات سے ہٹ کر پاکستان کے اور اپنے چند ایک جو بھی ان کے اصول ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے, ان اصولوں پہ کام کرنا شروع کر دے گی. اب دیکھے گا کہ انشاءاللہ پاکستان بہتر ہوگا. یہی وہ لوگ ہیں سب جنہوں نے جنگ بھی جیت دیا, یہ وہ لوگ ہیں جو کل آپ کو پاکستان کو بھی چلائیں گے انشاءاللہ. باقی موقع ٹھیک. اچھا جنرل نعیم لودھی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہے پاکستان نے جنگ جیتی ہے, پالیسیز اس خطے میں آپ نے بھی اس کو پوائنٹ آف ویو کیا, ایک بڑا اعتماد چائنا نے جو انویسٹمنٹ کی تھی پاکستان کے اوپر اس خطے میں لائف لائن تھی, اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی وہ اس کا اہل ہے. ظاہر ہے عرب کنٹری بھی یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ جی صرف دوستی نہیں بلکہ ایک اسلامی ایٹمی طاقت, ایک واحد ایٹمی طاقت اب اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ کافی لوگوں کو تحفظ دے سکتا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے سر کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو اس جنگ کو جیتنے کے لیے, کیونکہ اس وقت تو ہر چیز بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ چاہے بائی لیٹرل, چاہے ٹرائی لیٹرل, چاہے کوارٹر لیٹرل, چاہے پینٹر لیٹرل, کیونکہ میں نے یہ کہا کہ کشمیر میں کشمیر کی عوام کو شامل کیے بغیر کوئی ثالثی اس کی امپورٹنس نہیں ہوگی. تو اس کے اوپر بھی ذرا آپ نظر وہ مجھے ذرا بتائیے گا. لیکن سر ایک بہت بڑا خدشہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب یا امریکہ جو اس خطے میں ایک چودھری چاہیے تھا اس کو جس کے ذریعے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے, خاص طور پہ چین کو وہ کاؤنٹر کر سکے, پاکستان کو کاؤنٹر کر سکے, افغانستان کو کنٹرول کر سکے, ایون بھارت کو بھی. تو اب وہ بھارت جو ہے وہ تو اس کا چودھری نہیں بن سکا, وہ تو پاش ہو گیا. تو اس ثالثی میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ اس ثالثی کے ذریعے خود وہ کشمیر میں آ کر بیٹھ جائے تاکہ وہ افغانستان, چائنا اور پاکستان کو, ایون بھارت کو بھی وہ وہاں سے فزیکلی کنٹرول کر سکے. کیا کہتے ہیں سر؟ جی پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں, جب میں کوارڈری لیٹرل کہہ رہا تھا تو کشمیریوں کو شامل کر رہا تھا, بھارت, کشمیری, پاکستان, چائنا, یہ 4 کو میں کوارڈری لیٹرل کہہ رہا تھا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں صرف اس سلسلے میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیے یہ صرف ان کے بھارت کی شکست ہی نہیں ہے, اس کے اندر ایک اور شکست بھی مضمر ہے اور وہ ہے ویسٹرن اسلحہ کی شکست. اور یہ چیز کسی کے دل میں کافی کھل رہی ہوگی اور وہ اس پر کوئی خوش نہیں ہوں گے. اس لیے میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ صرف امریکہ کی ثالثی ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کروائی اور سب کچھ کیا اور وہ بھارت کے ایما پر ہوا. ہمیں ثالثی کے لیے ایک گروپ آف کنٹریز میں تجویز کرتا ہوں, رشیا, چائنا, امریکہ, سعودی عربیہ, ٹرکی. اب یہ اس گروپ میں, اس 5 کے گروپ میں ان کے دوست بھی شامل ہیں, ہمارے دوست بھی شامل ہیں.
ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، جس میں سب لوگ اپنی اپنی غلطی مانیں. اور جب میں سب لوگ کہہ رہا ہوں تو جوڈیشری، انسٹیٹیوشنز جو باقی ہیں، آپ کے پولیٹیکل پارٹیز، آپ کا میڈیا، یہ سب کہیں کہ ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ایک لائن لگا دیں کہ اس کے بعد ہم ہر کام آئین اور قانون کے مطابق کریں گے، اور پچھلے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. یہ سب سے بڑا کنٹروورشل پوائنٹ ہے. جب میں کہتا ہوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، یہ بھی معاف کر دیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں معاف کر دیں. تو میرے بھائی سب سے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں. اگر آپ معافی تلافی نہیں کریں گے اور پچھلے مقدمے چلاتے رہیں گے، کبھی بھی یہ معاملہ سیدھا نہیں ہو. ایک یہ کریں. اس کے بعد ایک کولنگ ڈاؤن پیریڈ کا موقع دیں 8 سے 10 مہینے کا، جس میں تھوڑا سا ٹھنڈا معاملہ ہو جائے. آپ تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دیں کچھ دیر کے لیے. تمام پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کر دیں، ایک مرہم رکھیں. اور اس پیریڈ میں یہ جتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں آرم فورسز نے جو کیے ہیں شروع، وہ چلتے رہیں. اور ایک انٹرم سیٹ اپ آئے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بہترین لوگ شامل ہوں، اور ہر پارٹی میں بہترین لوگ شامل ہیں. اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنایا جائے جو سب کو منظور ہو. وہ ایک شفاف الیکشن کروائے جائیں، جن کا حق بنتا ہے ان کے حوالے حکومت کی جائے. اور وہ حکومت اس بات کا اعادہ کرے کہ جتنے بڑے بڑے منصوبے شروع کر رکھے ہیں ان کو اسی طریقے سے اوپر چلائیں گے. اور جو ہماری کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی چیزیں تبدیلیاں آئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو ریٹیفائی کیا جائے دوبارہ، یا ان کو چینج کیا جائے. اور اس طریقے سے ملک کو آئندہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق آگے چلایا جائے. یہ ان آؤٹ لائن فارم میرا فارمولہ ہے. باقی جیسے اس پر بحث ہو سکتی ہے، اس کی نوک پلک سنبھالی جا سکتی ہے. جی میں نے دہشت گردی کے حوالے سے ذرا پوچھا تھا آپ کو کہ اس کو اب پاکستان کو ظاہر ہے یہ جنگ بھی جیتنی ہے. جی میں کیونکہ افغانستان جی میں اس پر آتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرا ماننا ہے، اور میں اس پر مصر نہیں ہوں، کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہو چکے ہیں. اور اس کا اشارہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب ہم نے 70 سے 71 لوگ مارے تھے جو کہ ابھی پار کر بھی نہیں پا رہے تھے کیے تھے، اس میں افغان انٹیلیجنس شیئرنگ شامل تھی. تو یہ جو ہمیں کھڑا کیا گیا تھا افغانستان کے خلاف اور ایک دشمنی پیدا کی گئی تھی، اس کا بھی اینڈ ہونے والا ہے. جب میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ہماری فارن پالیسی سیدھی ہونے والی ہے، تو ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہونے والے ہیں، کیونکہ وہاں پر چائنا بیٹھا ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. اور وہ جو دہشت گردی ہوتی تھی اس کے پیچھے جو لوگ تھے انہی کی تو کمر توڑی ہے ہم نے. یہ جو ابھی ہوا ہے، یہ مدبھیڑ جو ہوئی ہے، جو جنگ ہوئی ہے، اگر ابھی بھی وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر کب باز آئیں گے؟ تو یہ ڈبل وار ہوا ہے ہماری طرف سے. ان کو ڈائریکٹ جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو انڈائریکٹ جواب بھی دیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اب یہ اپنا وتیرہ بنا لینا چاہیے کہ اگر کوئی دہشت گردی کی کارروائی پاکستان میں ہوگی اور ہمیں شواہد ملیں گے کہ کون اس کے پیچھے ہے، تو ہم ان کے پیچھے والوں کی بھی خبر لیں گے. جی اچھا سر، یہ تھوڑا سا کمنٹس کر کے میں آگے جاؤں کہ یہ جو بھوٹان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، ایون افغانستان بھی جو بڑا ریلائی کرتا تھا سر یہ آپ کے بھارت پہ، اور وہ سمجھتا تھا کہ اس علاقے کا چودھری ہے، بڑے بڑوں کی تو پالیسی تبدیل ہو رہی ہے، تو ان چھوٹوں کی بھی پالیسی آپ سمجھتے ہیں اب تبدیل ہوگی؟ اب ان کا رخ، اب وہ بھی ذرا آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے، ورنہ بھارت نے تو ان کو سر نوک پہ رکھا ہوا تھا. یہ تو ایک قدرتی عمل ہے. آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، اور پھر بھارت کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان سب کے حوصلے بلند ہوئے. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ ان کے بیانات سن لیں، آپ سری لنکا سے پتہ کر لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بنگلہ دیش کا بھی آپ کو جنرل صاحب نے بتایا کہ وہاں سے کس قسم کی وائبز آ رہی ہیں. اسی طریقے سے یہ تمام چھوٹے ملک جو ہیں یہ بڑے خوش ہوں گے اور جشن منا رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا ہیجمن جو تھا اس کی کسی نے خبر لی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب خود بخود آپ دیکھیں گے لوگ ہمارے ساتھ بات بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے معاملات بھی سیدھے کر لیے، جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، جو کہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ایک اعتماد کے ساتھ ایک نیا ملک بن کر ابھرے ہیں. اس 4 دن کی جنگ کے بعد ایک نیا پاکستان وجود میں آیا ہے، تو ہمارے تعلقات بھی نئے ہوں گے اور ہمارا بات کرنے کا لہجہ بھی نیا ہوگا، اور ہم اپنے متعلق جو سوچ تھی ہماری اس میں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اچھا بہت شکریہ. 1 منٹ کا میں جنرل غلام مصطفیٰ آپ کا ہی پوائنٹ آف ویو لوں گا، پھر نذیر حسین صاحب کی طرف جاؤں گا. سر اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میری بھی ریسرچ تھی، بہت سارے لوگوں کی رائے میں نے پڑھی کسی نہ کسی جگہ
کہ امریکہ کا جو مین مفادات تھے بھارت سے تھے اور وہ بھارت کے ذریعے اس خطے کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، اب تو ختم ہو گیا سر. اب وہ ثالثی کرا رہا ہے اور اس خطے کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. چائنا کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، افغانستان کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اب پاکستان بھی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے تو اس کو بھی وہ چھوڑ نہیں سکتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ثالثی کے بنیاد پر کشمیر میں آ کے فزیکلی امریکہ خود بیٹھنا چاہے گا؟ سر 1 منٹ ہے، پھر میں نذیر حسین صاحب کی طرف جاؤں گا. دیکھیے، امریکہ کی یہ خواہش تو ہوگی، لیکن یہ اب وہ ممکنات میں سے باہر نکل گئے. اس لیے باہر نکل گیا ہے کہ اب امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جس پاکستان کے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو کسی کے دبا لیں گے، وہ ممکن نہیں ہے. اب وہ امریکہ جس طریقے سے پاکستان اور چین مل کر کھڑے ہو گئے ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بہت ساری، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ امریکہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا. جہاں تک اس کی ثالثی کا تعلق ہے، دیکھیے اسی لیے تو سارا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. اس ثالثی میں اگر امریکہ صرف رہا بیچ میں تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کی مشکلات ہوں، اور صرف اگر بھارت کی مرضی کا ملک رہے تبھی مسائل ہوں گے. میں بہت پہلے سے یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان، چین، ترکی 3 ملک ہیں، ان کو ہونا چاہیے بیچ میں، باقی بھارت جن کو مرضی لے. ایسا ٹھیک ہے سر. میں نذیر حسین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. نذیر حسین صاحب تھوڑا سا مڈل ایسٹ کو بھی دیکھتے ہیں سر. یہاں اکھنڈ بھارت تو چور چور ہو گیا ہے، لیکن ادھر گریٹر اسرائیل کے لیے تو کوشش جاری ہے. اور ابھی ٹرمپ صاحب نے جو وزٹ کیا، جہاں ان کو سونے سے لاد دیا گیا، بڑے تحفے دیے گئے، بڑے انعامات دیے گئے، بڑے وہاں معاہدے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، دفاعی معاہدے ہوئے ہیں. وہیں سر یقیناً ان خلیج ممالک کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ابراہم ایکارڈ کی بات تھی اس کو جو ہے وہ ناکامی ملی ہے سعودی عرب کی طرف سے. اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا سر. اور ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح بھارت اس وقت جو ہے سر پوری ہار چکا ہے، سفارتی تو جنگ بھی ہار چکا ہے، روایتی جنگ بھی یا عسکری جنگ بھی ہار چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نمائندے دنیا میں بھیج رہا ہے تاکہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کرے. تو کیا پاکستان کو ایک بہترین اسٹیٹمنٹ کی اندر 5 آدمی جس میں فوجی ریٹائرڈ بھی ہوں اور لیگل ایکسپرٹس بھی ہوں، سفارتی ایکسپرٹس بھی ہوں، ان کا ایک گروپ امریکہ، جرمنی، یورپی یونین اور دوسرے ممالک میں بھیج کر اپنے موقف کو اسٹیبلش کرنا چاہیے سر؟ کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ کی بات صحیح ہے. اگر اجازت دیں تو پہلے ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزٹ کو ذرا سا ٹچ کر لیں. ضرور. پچھلے 30 سال سے امریکن فارن پالیسی پہ قبضہ تھا نیو کارنز کا. آپ کو، ہم سب کو پتا ہے نیو کارنز کی فلسفی کیا ہے. تو پچھلے 30 سال سے امریکہ نے کچھ نہیں کیا سوائے جنگ کرنے کے. آپ کی 4 سے 5 گھنٹے کی جنگ نے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں. میں ایک عرض کر دوں کہ اب تائیوان پہ جنگ نہیں ہوگی، اب امریکن جنگ نہیں کریں گے. اس کی وجہ بے شک ان کے پاس 800 بیسز ہیں اوورسیز 70 کنٹریز کے اندر، اور میرے خیال میں اب ایران پہ بھی حملہ نہیں ہوگا. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے انہوں نے کہا ہے ان کو کہ آپ جلدی کریں، نیگوشیٹ کریں تاکہ ہم ایران کے ساتھ بھی اس قسم کی ایگریمنٹ کریں. تو یہ میرے خیال میں جو وائبز آ رہی ہیں ایران اور سعودی عرب کا جو دیتانت ہے، پاکستان کی اسٹرینگتھ ہے، ہندوستان کی مات ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا جو سوچ ہے جسے کہتے ہیں ریئلسٹ، میرے خیال میں یہ ساری اکٹھے ہو کے ہمارے علاقے کے لیے اور دنیا کے لیے بہتر ہوگا. بہت اہم پوائنٹ آپ نے، بہت اہم پوائنٹ ریز کر دیا. بہت نہیں، بالکل وقت ختم ہو چکا ہے. بہت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کر دیا اور یہی کیا ہے کہ جو تائیوان کا مسئلہ ہے وہ بھی پاکستان کی اس جنگ نے حل کر دیا ہے. عراق کا مسئلہ ہے وہ بھی پاکستان نے حل کر دیا ہے. تو وقت ختم ہوا ہے. کسی اسٹیج پر انشاءاللہ ہم آپ تینوں سے دوبارہ بات کریں گے اور بہت سارے اہم ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.